اللہ پاک جل شانہ نے قرآن مجید میں چیلنج کر دیا، فرمایا زمین میری ہے تمہاری نہیں، آسمان میرا، ستارے میرے، چاند میرا، رات میری، دن میرا، یہ ہوا میری، یہ فضا میری، یہ درخت میرے، یہ پہاڑ میرے، یہ سمندر دریا میرے، سارا نظام کائنات میرا ہے، تو کس بات پہ فخر کرتا ہے؟ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، روزی کا گھٹانا بڑھانا میرے اختیار میں ہے، موت کا بھیجنا میرے اختیار میں ہے، یہ میری مرضی، مسجد میں موت بھیجوں، گھر میں موت بھیجوں، پانی میں غرق کر کے ماروں، کسی اور عذاب میں ماروں، میری مرضی۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ دوستو بیان بہت ہی آسان زبان میں اور آسان انداز میں ہونے والا ہے، تو دوستو بیان کو مکمل سنے گا آخر تک۔ چلے دیر نہ کرتے ہوئے بیان کو شروع کر لیتے ہیں۔ میری زمین پہ فساد نہ مچاؤ، عداوت نہ مچاؤ، بدماشی نہ پھیلاؤ، زناکاری نہ پھیلاؤ، ظلم و زیادتی نہ پھیلاؤ، ورنہ وہ بے نیاز ذات ہوں۔ میں پھر ملکوں افراد کی بات نہیں، خاندان کی بات نہیں، میں تو ملکوں کے نام و نشان مٹا دیا کرتا ہوں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جبریل امین نے چیخ ماری، قوم کے جگر پھٹ گئے، تمام لوگ ذلیل ہو کر کے مر گئے۔ قرآن کریم کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عداوت کی، بدماشی کی، زمین پہ روگردانی کی، ان کا انجام دیکھو۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے دنیا میں بدماشی پھیلائی، ان کا انجام دیکھو۔ فرشتے آئے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کئی طرح سے عذاب دیے گئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر فرشتے آئے، پہلے لوط علیہ السلام کو کہنے لگے لوگوں میں بدماشی چھوکروں کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی، بڑے خوبصورت جوان لڑکے بن کر آ گئے، نئی عمر کے لڑکے بن کر آ گئے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا ان کے ساتھ برائی کا ارادہ نہ کرو، یہ میرے مہمان ہیں۔ دروازے توڑنے لگے، دیواریں گرانے لگے، فرمایا قال فما خطبکم ایھا المرسلون۔ لوط علیہ السلام نے خوشامد بھی کی، اور ظالموں باز آ جاؤ، میرے مہمانوں کی بے عزتی نہ کرو، میرے مہمانوں کی توہین نہ کرو۔ فرمایا قال یا قوم ان هؤلاء بناتی هن اطہر لکم فاتقوا اللہ۔ پیغمبر اپنی امت پہ بڑا رحیم ہوتا ہے، بڑا شفیق ہوتا ہے، بڑا کریم ہوتا ہے، بڑا دیانتدار ہوتا ہے۔ لوط علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں میری بیٹیاں تمہارے گھروں میں ہیں، ان سے اپنی خواہشات پوری کرو، میرے مہمانوں کو تنگ نہ کرو۔ زیادہ تنگ کرنے لگے، لوط علیہ السلام نے رو دیا، فرمانے لگے قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، کاش میرے پاس طاقت ہوتی، میرے پاس لاٹھی ہوتی، میرے پاس قوت ہوتی، میں تمہیں مزہ چکھاتا، میرے مہمانوں کی کیوں بے عزتی کرتے ہو؟ فرشتوں نے دیکھ لیا اللہ کا پیغمبر پریشان ہے، ہماری وجہ سے رو رہا ہے، بول اٹھے قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین۔ لوط علیہ السلام گھبراؤ نہ، ہم آدمی نہیں، ہم لڑکے نہیں، ہم چھوکرے نہیں، ہم تو فرشتے ہیں، انہیں آنے دو ہمارے پاس، اور آپ جلدی جلدی بستی سے نکل جاؤ، اپنے بچوں کو لے کر باہر نکل جاؤ۔ کیا کرو گے؟ فرمایا لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک للمسرفین۔
ہم اس زمین کو کاٹ کر آسمان کی طرف لے جائیں گے، اوپر سے پتھر برسائیں گے، نوکدار پتھر آئیں گے، پتھروں پہ نام لکھے ہوئے آئیں گے، یہ فلانے گنڈے کو لگے، یہ فلانے بدماش کو لگے، جو لڑکوں کے ساتھ بدماشی کرتے ہیں یہ اس کو لگے، یہ اس کو لگے۔ آسمان کے قریب لے جا کر پوری بستی کی زمین کو پلٹ کر زمین پہ پھینک دیا جائے گا۔ کون سا گناہ آج ہم نے چھوڑ رکھا ہے؟ ہر دوسرا تیسرا آدمی شرک کی لعنت میں گرفتار ہے، بیٹے مانگنے کے لیے قبروں پہ مونڈھے پڑے ہیں، جھولیاں پھیلائے کھڑے ہیں، حاجت روائی کے لیے ان کو پکار رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا مستجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر۔ فرمایا ظالمو اتنی بڑی زیادتی نہ کرو، وہ اللہ والا مر گیا، قبر میں تم نے خود دفن کیا، غسل تم نے دیا، کفن تم نے پہنایا، جنازہ تم نے خود پڑھا، کندھوں پہ تم اٹھا کر لے کے گئے، وہ بیچارہ غریب مر گیا، تم اب اس کے سامنے کھڑے ہو کر منتیں مانگ رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ قطمیر کے لفظ آتے ہیں قرآن میں۔ یہ کھجور کی گٹھلی، اس میں جو ایک تیل سی ہوتی ہے، اس کے اندر سے دیکھنا کبھی ایک دھاگا سا نکلتا ہے۔ کھجور کی گٹھلی اور گٹھلی کا جو سوراخ سا ہے لمبا، اس کے اندر سے ایک باریک سا دھاگا سا نکلتا ہے، اس کو قرآن اور اللہ پاک قطمیر عربی میں کہتے ہیں۔ فرمایا تم بیٹے مانگ رہے ہو، تم نوکری مانگ رہے ہو، تم حاجت روائی ان سے مانگ رہے ہو، حالانکہ یہ تو کھجور کی گٹھلی کا وہ دھاگا پیدا نہیں کر سکتے۔ شرک کتنا ہو گیا، بدعت کتنی ہو گئی، ہیرا پھیری، اچھے بھلے حاجی نمازی بھی باز نہیں آتے۔ داڑیاں رکھ کر ہم لوگ اپنی داڑیوں کی عزت نہیں کرتے۔ اب یہ خدا کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ کتنے لوگ ڈوب گئے، کتنے بچے ڈوب گئے، کتنا نقصان فصل کا، دانا، جانوروں کا گھاس، یہ علاقے کے علاقے کتنا لاکھ آدمی پریشان ہے۔ اور یہ گانے بجانے والا گناہ جو ہے، اس کو تو لوگ اب گناہ ہی نہیں مانتے۔ عورتیں بھی، مرد بھی، چھوٹے بڑے، امیر غریب لگے ہوئے رات دن۔ جناب امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، بنسری بجنے کی آواز آئی، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری پیاری دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کافی دور چلے گئے، پھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا او انس، کیا وہ منحوس اب بھی آ رہی ہے؟ وہ منحوس آواز اب بھی آ رہی ہے؟ حالانکہ یوں ذرا باہر انگلی کر کے بھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر دیکھ سکتے تھے کہ وہ آواز اب بھی آ رہی ہے کہ نہیں۔ لیکن تیرے میرے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھ، حضور کا طریقہ دیکھ، اتنی نفرت فرمائی گانے بجانے سے، انگلی نکال کر کے بھی نہیں دیکھی۔ 3 مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جب حضرت انس نے عرض کر دیا اب کوئی آواز نہیں آتی، انگلی نکالی اپنے کانوں سے، فرمایا او انس، قیامت کا نزدیک آئے گا، قرب قیامت ہوگا، میری امت گانے بجانے میں اتنی لگے گی جب تک وہ غرق نہیں ہو جائیں گے بعد نہیں آئیں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے وقت میں پھر حال یہ بنے گا، مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں، مرتے وقت قرآن کی تلاوت نصیب نہیں، استغفار توبہ کی توفیق نہیں، ادھر دم نکلے گا، ادھر موت کا جھٹکا لگے گا، ادھر کانوں میں یا منہ میں کنجری کا گانا ہوگا۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسی تعلیم دی، ایسی تلقین کی، ان کی ایسی تربیت فرمائی، کوئی گناہ اگر ان سے سرزد بھی ہوا جب تک وہ توبہ استغفار نہ کر لیں نیند نہیں کرتے تھے۔ معاذ سلمی رضی اللہ تعالی عنہ
صحابی ہے محمد عربی، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، کیونکہ صحابی نبی نہیں ہوتا، وہ محفوظ ہوتا ہے، معصوم نہیں ہوتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صحابہ کرام کو اپنے اوپر قیاس کریں، ارے ان کے گناہ اور تھے، ہمارے گناہ اور ہیں۔ گناہ سرزد ہو گیا، کسی نے دیکھا نہیں، مخبری نہیں کی، کوئی پکڑ کے نہیں لایا، جمان خود آیا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے، حاضر ہو کر کہتا ہے کالی کملی والے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہرنی طہرنی، مجھے پاک کر دو، مجھے پاک بنا دو، مجھ سے گناہ ہو گیا، انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں مارا گیا، میرے منحوس قدم اس اللہ کی زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے۔ دائیں طرف کھڑے ہو کر اس نے بات کی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں طرف منہ پھیر لیا، پھر اس نے بائیں طرف آ کے بات کی، گریز فرما رہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دائیں طرف منہ کر لیا، وہ دائیں طرف آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب میں ہو گیا ہوگا، رات سوتے میں ہو گیا ہوگا، یا تیرا عقل دکھ گیا ہوگا، تیرا دماغ چکر کھا گیا ہوگا، کیا کہتا ہے تو؟ انہوں نے کہا نہیں کالی کملی والے، میں ڈرتا ہوں قیامت تمہیں کیا بنے گی۔ تقاضے پہ تقاضا کیا، مجھے سزا دو، اسلامی قانون کے مطابق مجھے سزا دی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا کا انتظام کر دیا۔ شادی شدہ تھا، سنسار کرتے ہیں، پتھر مارنے کا حکم ہے۔ ہائے، قرآن کی ان آیتوں پہ عمل کرنے والے لوگ تو بڑی مدت ہو گئی قبروں میں چلے گئے۔ قرآن موجود ہے، قانون موجود ہے، ماننے والے چلے گئے قبروں میں، اب قرآن کے ساتھ مذاق کرنے والے رہ گئے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دے دیا اس کے اقرار پر سنسار کرو۔ جب لوگ پتھر مارنے لگے، ہڈیاں مارنے لگے، خون کی دھار نکل کر ایک جوان کے کپڑوں پہ پڑ گئی، اس نے حضرت معاذ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کا لفظ کہہ دیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، فرمایا بعد آ جا، میرے صحابی کو کچھ نہ کہو، اس جوان کو کچھ نہ کہو۔ کیوں؟ اس لیے اس نے تو وہ توبہ کی ہے، وہ استغفار کیا ہے۔ اگر ایک صحابی کی توبہ کے صدقے میں آج 12,000 مدینے کی ساری آبادی کو جنت مل گئی۔ وہ گناہ کر کے پچھتایا کرتے تھے، ہم گناہ کر کے فخر کرتے ہیں۔ جتنے حرام کھانے والے لوگ کبھی باز نہیں آئیں گے۔ جس کے منہ رشوت لگ گئی مر جائے گا، ہٹے گا نہیں۔ جس نے کھا لیا حرام کا مال قبروں تک نہیں پھر اس کا پیٹ بھرتا۔ فرمایا کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھا لو پی لو مزے اڑا لو، سودا چند دنوں کا ہے، متاع قلیل، تھوڑے دنوں کا معاملہ، ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، برا ٹھکانہ اپنے لیے لوگوں نے بنا لیا۔ ایک اور عورت سے گناہ ہوا، خود حاضر ہوئی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ پر حد جاری کرو، مجھے قرآن والی سزا دو، اسلام والی سزا دو، ایمان یقین والی سزا دو، قیامت کے دن میں کس طرح بھگتاؤں گی، مجھ کو سزا دو تاکہ میں اپنے گناہ سے صاف پاک ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حمل تو نہیں؟ اس نے کہا ہاں ہو گیا۔ پیغمبر ہے، نبی ہے، اور یہ تو امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
फरमाया गुनाह तूने किया, सजा तुझे दें, ये बच्चा भी साथ कत्ल हो जाएगा। आपने रोकर फरमाया इस बच्चे के कत्ल का क़यामत में मैं क्या जवाब दूंगा? आज मुल्क में हजारों हमल गिराए जा रहे हैं, तमाशा बना हुआ है जिना का। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जमीन पर जिस जगह जिना होता है चारों तरफ 40-40 मील तक 40 दिन तक अल्लाह की फिटकार लानत बरसती है। जमीन के जिस टुकड़े पे बदकारी करते हैं जमीन लानत करती है, मकान के दरो दीवार लानत करते हैं, छत लानत करती है, खिड़कियां रोशनदान दरवाजे लानत करते हैं। और सिर्फ लानत नहीं, अल्लाह पाक फरमाते हैं वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। जमीन आएगी, दीवारें उठ उठ कर आएंगी, अल्लाह की अदालत में गवाह देंगी, दरख्त आएंगे, खिड़कियां आएंगी, रोशनदान आएंगे। लोगों ने तमाशा बना रखा है। कई लोग तो ये कमाई खाते हैं। जब तक इज्तिमाई गुनाह नहीं होगा इज्तिमाई अजाब नहीं आता। कुरान गवाह है, कौम समूद का क्या बना, कौम आद का क्या बना, कौम लूत अलैहिस्सलाम का क्या बना, कौम मूसा अलैहिस्सलाम का क्या बना। इन पैगंबरों की उम्मतों के वाकयात कुरान ने सुनाए। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पे तूफान आया, फअरसलना अलैहिम तूफान वलजराद वलकुम्मल वज़फ़ादिया वद्दम आयातिन मुफ़स्सलातिन फस्तकबरू वकानू कौमन मुजरिमीन। तूफान आया, डूब के मरे लोग, गरक हुए। आ गए मूसा अलैहिस्सलाम के पास, दुआ कर दे हमारे लिए, हम सच्ची तौबा करके आए हैं, अब शिरक नहीं करेंगे, कुफर नहीं करेंगे, अल्लाह की तौहीद को तस्लीम करेंगे। और तूफान चला गया, खेती में पानी आ गया, और अच्छे खेत उभरे और सब्जी तरकारियां अच्छी उगी। फिर बदमाशी फैला दी। सारे अजाब का बयान करने का इस वक्त मौका नहीं। ऐसा वक्त आया मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पे रोटियों में चिड़चिड़ी, ये डांगरों के जानवरों के जिस्म पे जूं होती है ना मोटी, उसको उर्दू में चिड़चिड़ी कहते हैं। रोटी में चिड़चिड़ी, आंख में, मुंह में, नाक में, पेशाब की जगह, पखाने की जगह, सब जगह वही पैदा हो गई। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास कौम आकर के रोई, तौबा का फिर वादा किया, फिर वो अज़ाब टल गया, फिर बदमाशी पे आ गए। फिर हाल यह बना कुएं से पानी निकालते हैं, यहूदी पीने के लिए मुंह को लगाता है, लहू बन जाता है। यहां तक लोग आए मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों के पास कि तू अपने हाथ से डोल पानी का निकाल कर मुझे पानी पिला दे। मूसा अलैहिस्सलाम की मानने वाले ने डोल पानी का निकाला, लेकिन पानी पिलाते वक्त दुनिया की आंखों ने देखा मुसलमान मानने वाले पानी पी रहे हैं, उसी बोके डोल को मुंह लगाकर यहूदी पानी पीने वाले के मुंह में लहू जा रहा है, रत जा रही है। यहां तक यहूदियों ने मिन्नत की मानने वालों की कि एक प्याला पानी का भर, एक तरफ तू मुंह लगा, एक बर्तन में पानी भर। मानने वाले से कहा, फिर उस बर्तन के एक तरफ तू मुंह लगा, एक तरफ मैं मुंह लगाऊंगा और तेरे सदके में मेरे मुंह में भी पानी जाएगा। मुफस्सिरीन ने लिखा है प्याला एक था, बर्तन एक था, कुआं एक था, खूह एक था, बैठने वाले कौम के लिहाज से एक थे, मुल्क के रहने वाले एक के थे, लेकिन खुदा बेनियाजियों पे कुर्बान जाऊं, उस एक बर्तन में से मानने वाले के मुंह में पानी जा रहा था और काफिर के मुंह में लहू जा रहा था। कौन कहता है कि हम खुदा की खुदाई से बाहर हो गए? छोटी बस्ती, बड़ी बस्ती, गरीब बस्ती, अमीर बस्ती, चाय का होटल, बड़ा होटल, नीचा कुछ भी, गाड़ी, बस, वैगन, ट्रक, ट्राली,
کوئی بھی کنجری کے گانے سے خالی نہیں. ذرا شیخوپوری کے علاقے میں جا کے دیکھو اور سیالکوٹ کے علاقے میں جا کے دیکھو جن کو ہفتہ ہفتہ ہو گیا درختوں پہ لٹکے ہوئے، جا کے پوچھو ان لوگوں کے جگر اور کلیجوں سے جنہوں نے اپنے بچوں کو ڈوبتے ہوئے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا. کئی کئی دن گزر گئے، کھانا نہیں، پینا نہیں، انتظام کوئی نہیں، اللہ کے عذاب کا کون مقابلہ کرے؟ فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ. اللہ فرماتے ہیں ہوا کتنی اچھی چیز ہے، ہوا کے بغیر وقت بسر نہیں ہوتا، زندگی نہیں کٹتی. اسی ہوا کو اللہ نے عذاب بنا دیا. اتنی تیز ہوا 1 ہفتے تک چلی، زمین پہ پٹک پٹک کے لوگوں کو مارا، جب تک مر نہیں گئے جان نہیں چھٹی. کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کھجوروں کے درختوں کی طرح زمین پہ پٹکے ہوئے پڑے تھے. آج بھی اسی خدا کی خدائی ہے، اس کی طاقت موجود ہے، اس کی قدرت موجود ہے، اس کی بے نیازی موجود ہے. فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. میں ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں گا، تم مجھ سے بھاگ نہیں سکتے. تم کتنی بڑے طاقتور ہو کر میری خدائی سے باہر نہیں جا سکتے. رنگ والے، گورے رنگ والو، تم میری خدائی سے باہر نہیں جا سکتے. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. میں زمین کو لپیٹ دوں گا، آسمان کا ریزہ ریزہ کر کے تمہارے سروں پہ پھینک دوں گا. اجتماعی بے نماز، بستیوں کی بستیوں میں 2 نمازی نہیں، توبہ کرنے والا کوئی نہیں، قرآن کی زیارت کرنے والا کوئی نہیں. مرد عورتوں میں سے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے آنکھیں بند ہو گئی، دماغ بدماش ہو گیا. اجتماعی گناہ ہو رہے ہیں، اجتماعی عذاب آ رہے ہیں. کئی جگہ کھڑا پانی آیا، رات کو سوتے ہوئے پانی آیا. پرسوں ترسوں میں ہیڈ بلوں سے گزر رہا تھا، وہاں کے انجینئر نے سلام کیا، جانتا تھا. میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ ایک بات کہہ کر کے رونے لگا. حالانکہ افسر بڑا پتھر دل ہوا کرتا ہے، پھر پاکستانی افسر تو ویسے ہی سنگ دل ہوتے ہیں. وہ رونے لگا، کہنے لگا کئی 100 لاشیں گزر چکی ہیں، اور کہتا تھا ایک لاش کو دیکھ کر رونا آ گیا کہ مری ہوئی ماں نے کہاں سے چلی ہوگی، ڈوب کر مری ہوگی، اب بھی سینے سے اپنے مرے ہوئے بچے کو چمٹایا ہوا تھا. جس ماں کی ہم قدر نہیں کرتے، جس ماں کی عزت نہیں کرتے، جس ماں کا اکرام نہیں کرتے، مرنے کے بعد بھی سینے سے لگائے ہوئے چل رہی ہے. اللہ اکبر. بلکہ وہ کہتا تھا کہ میرا اندازہ کپڑوں سے معلوم ہوتا تھا مسلمان بھی نہیں ہے، لیکن اولاد ہے. صحابیہ کی بات کر رہا تھا، گناہ ہو گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئی ہے اور آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی، میں اس زمین پہ چلنے کے قابل نہ رہی. اللہ کی پاک زمین پر میرے ملعوس قدم نہیں پڑنے چاہیے. حضور نے فرما دیا جب بچہ پیدا ہو جائے گا پھر آنا، پھر سزا دیں گے. بچہ پیدا ہونے کے بعد خود بخود دائیں پکڑ کے نہیں لائی، کوئی سرکاری کرندہ پکڑ کے نہیں لایا.
खुद ब खुद बच्चे को झोली में लेकर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हो गई। या रसूल अल्लाह, अब तो ये बच्चा पैदा हो गया, कुरान का निजाम मुझ पे जारी करो, कुरान का कानून मुझ पे नाफिज करो, ताकि क़यामत के दिन के अज़ाब से मैं बच जाऊं। आपने फरमाया, इस बच्चे को दूध कौन पिलाएगा, इसकी परवरिश कौन करेगा, अभी इसको ले जा, जब ये खाने लग जाएगा फिर सजा दी जाएगी। खुश नहीं हुई, मुझे मोहलत मिल गई, रोती हुई चलती है, कहने लगी, ओ मदीने वालों, मेरी सिफारिश कर दो, मुझे जल्दी सजा मिल जाए, ऐसा ना हो कुरान की सजा उठाए बगैर मेरी मौत आ जाए। मेरे ये मनहूस कदम इस जमीन पे पड़ने के काबिल नहीं, अल्लाह का रिज़्क़ खाने के काबिल मेरा मुंह नहीं, अल्लाह की हवा फांकने के काबिल मेरा नाक नहीं, मैं गुनाहगार हूं, मैं स्याकार हूं, मैं गुनाह कर बैठी, मुझ पर कुरान का निजाम चलाओ। कितना बड़ा फर्क है सहाबा किराम में और हम गुनाहगारों में, कोई साबित नहीं कर सकता। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात के बाद कोई इस तरह से इस कायनात में आया हो। फिर भी लोग सहाबा का गिला और शिकवा करते हैं जिन्होंने हर मैदान में हद कर दी। जरा कलेजे पे हाथ रख के सोचो, साल के बाद या 8-10 महीने के बाद यही औरत बच्चे को लेकर आई और उसके हाथ में टुकड़ा देकर लाई, उसके हाथ में रोटी का टुकड़ा देकर लाई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देख लो इसके हाथ में रोटी है, जब हाथ में रोटी पकड़ना सीख गया तो समझो खानी भी सीख गया। फरमाया, अभी तो बहुत छोटा मालूम होता है। रोने लगी, आका आज वापस ले जाऊंगी। गुनाह अगर हो जाता था, लोग क़यामत से डरते थे, मौत के झटके से डरते थे, अल्लाह के कहर से डरते थे। आज तो डर खौफ बिल्कुल खत्म। किसी को इल्जाम लगाना हो परवाह नहीं, किसी पर बोहतान बांधना हो कोई परवाह नहीं, चुगली गीबत करनी हो इंशाअल्लाह वुजू करके मस्जिद में बैठ के करेंगे। फरमाया, लोगों बाद आ जाओ, बाद आ जाओ, ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर, फसाद मिच गया ज़मीन में, ज़मा में, खुशकी में, तरी में, मकान में, दुकान में, हर दिल में फसाद आ गया, हर नियत में फसाद आ गया। फरमाया, बिमा कसबत ऐदिन नास। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा, ये अजाब क्यों आते हैं, ये जलजले क्यों आते हैं, ये बारिश के पानी के तूफान क्यों आते हैं, ये अंधेरियां क्यों आती हैं? हजरत अली ने साफ फरमा दिया, कुरान पढ़ा, फरमाया, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर। कोई अजाब नहीं आता जब तक अपने हाथों की करतूत ना हो। क्यों? वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, रब की जात किसी पे जुल्म होता देखना गवारा नहीं करता, रब किसी पे जुल्म नहीं करता। ये तो ऐसी लोग है, पता नहीं जी मेरे को केड़ा गुनाह हो गया, पता नहीं करता क्या है रात दिन सिवाय गुनाहों के, अल्लाह के कहर को दावत देने के, खुदा के गजब को बुलाने के सिवा। और हम करते क्या है? सुबह उठकर गाना बजाना, सोते वक्त चारों तरफ गाना बजाना, सफर में गाना बजाना, कब्र में मैयत उतर रही है तो गाने बजाने की आवाज आ रही है। फरमाया, बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। अल्लाह फरमाते हैं, मैं फिर अज़ाब का मजा चिखाया करता हूं, अज़ाब का ज़ायक़ा चिखाया करता हूं, और ऐसा चखाता हूं ताकि वो हमेशा के लिए यादगार रखे। आज भी पता दिमाग में क्या है? अजी हमारा शहर तो ऊंचाई पे है, हमारा मकान तो बड़ा ऊंचा है, वालिद साहब बड़े सियाने थे, कुर्सी ऊंची बांधी,
بنگلہ اونچا ہے، کوٹھی اونچی ہے، اللہ کے عذاب کے سامنے کوئی اونچا نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو اعلان کر دیا بعد آ جاؤ ورنہ طوفان آئے گا۔ نوح علیہ السلام روٹیاں پکوانے کے لیے تندور پر جب گئے، عورت روٹیاں پکاتی تھی۔ جب امیر بدماش ہوتے ہیں تو غریب پہلے بدماش بن جاتے ہیں۔ جتنا زبان کا گناہ غریب آج کرتا ہے اتنا امیر نہیں کرتا۔ سارا دن ساری رات بک 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 بک۔ نوح علیہ السلام کو دیکھ کر کے وہ بڑھیا کہنے لگی جو روٹیاں پکا رہی تھی، بیٹا نوح، شکل تیری سونی ہے، صورت تیری سونی ہے، قد و قامت تیرا سونا ہے، چہرہ تیرا بڑا نورانی ہے، لیکن جھوٹ بول جا تینوں شرم نہیں آئی؟ پیغمبر نے فرمایا مائی کیوں؟ کہنے لگی کہ تو کتنے دنوں سے کہہ رہا پانی آئے گا، پانی آئے گا، طوفان آئے گا، عذاب آئے گا، آیا تو ہے نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا مائی غریب ہو کر اللہ کی قدرت کا تماشا نہ بنا، اللہ کے ساتھ مذاق نہ کر۔ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون۔ اللہ کی قدرت کا مذاق نہ اڑا، اس کی بے نیازیوں کا مذاق نہ اڑا۔ مائی گھبراتی کیوں ہے؟ وہ اس پہ قادر ہے۔ وفارت النور، تیرے اس آگ والے تندور میں سے پانی نکالنے پہ وہ قادر ہے۔ فرمایا فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم تضحکون۔ فرمایا میرے قرآن کو بھلاتے ہو، گناہ کر کے فخر کرتے ہو، کسی کو پتہ نہیں چلا میں نے کتنے قتل کر دیے، میں نے کتنی چوری کر لی، میں نے کتنے زنا کر لیے، میں نے کتنی لڑکوں کے ساتھ بدماشی کر لی، لیکن آج تک میرا کسی کو پتہ نہیں چلا۔ فرمایا کمین اور ظالم، کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو مجھے پتہ ہے، مجھے علم ہے ساری تیری کرتوتوں کا۔ فرمایا ایسی سزا دوں گا تم غرق ہو رہے ہوگے، دنیا تمہارا ڈوبنے کا تماشا دیکھے گی۔ وہی حال بنا ہوا ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا لوگوں، جب لوگوں کے پیٹ میں حرام ہوگا، دل میں حرام ہوگا، نیت میں حرام ہوگا، عمل میں حرام ہوگا، کپڑا حرام کا ہوگا، پیٹ میں روٹی حرام کی ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنے دست مبارک، یوں اپنے ہاتھ مبارک اٹھا کر دکھائے۔ فرمایا لوگ یوں کہیں گے یا رب یا رب یا رب، لیکن اللہ پاک ان کی سنیں گے نہیں، کسی دعا کو قبول نہیں کیا جائے گا، چیخ چیخ کر مر جائیں گے، اللہ کا عرش حرکت میں نہیں آئے گا۔ کتنے میلے، کتنے ٹھیلے، کتنے شرک، کتنے بدعت، کتنی چوری، کتنے ڈاکے، کتنے گناہ، کتنے قتل، کتنی زیادتی ہو رہی ہے اور توبہ کی توفیق نہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھر والی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے، عرض کرنے لگے ام المومنین یہ نقصانات ہوتے ہیں، یہ طوفان آتے ہیں، یہ تباہی کیوں مچتی ہے؟ جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب زنا کی کثرت ہوگی، جب بدکاری کی کثرت ہوگی، جب بدماشی کی کثرت ہوگی، اللہ پاک زمین کو حکم دے دیں گے ان سیاکاروں کو اٹھا کر زمین پہ رگڑ دے۔ ورنہ دنیا میں ایسے لوگ بھی آئے
جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے، آتش فشاں پہاڑ سے لاوا نکلا ہے، آگ نکلی ہے اور بستیوں کی بستیاں جلا رہی ہے اور چل رہی ہے، آگ نے بڑا نقصان کر دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھونک نہیں ماری، دعا نہیں مانگی، کوئی اور حرکت نہیں کی، کوئی اور حکم نہیں دیا۔ اللہ والے نے، پیغمبر کے سسر نے، فاروق اعظم جیسے جوان نے اپنی اوڑھی ہوئی چادر اتار کے دے دی، فرمایا جلدی جاؤ، آگ کے سامنے جا کر میری یہ چادر پھیلا دو اور آواز لگا دو، اے دوڑنے والی آگ، جلانے والی اڑانے والی آگ، یہ تیرے سامنے جو ہم چادر کر رہے ہیں یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر ہے۔ تاریخ شاہد ہے، صرف بجھ نہیں گئی، بسم نہیں گئی، واپس ہو کر پہاڑ میں داخل ہو گئی۔ آج جو قوم فاروق جیسے جرنیلوں کو گالیاں بکے، ان کے وہ کیسے پانی کے طوفان کو روکے؟ اس کو تو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ قیامت کے دن بہت بڑا گناہ بن کر یہ سامنے آئے گا، جس نے نبی کے یاروں کا، نبی کے جانثاروں کا گلہ کیا ہوگا، شکوہ کیا ہوگا، میں تمہیں قسم اٹھا دیتا ہوں، اشتام کر دیتا ہوں، کالی کملی والا مٹھے نہیں لگائے گا۔ ان چیزوں کو لوگ گناہ ہی نہیں مانتے۔ قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر کراچی میں خطاب فرما رہے ہیں، سماعت فرمائیں، شکریہ۔ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10 مرات صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری تھی۔ آپ نے تشریف لا کر دنیا بنی نو انسان کو امن کا پیغام دیا، راست بازی کا سبق پڑھایا، حق و صداقت کا درس دیا اور انہیں یہ بتلایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی بن کر آیا ہوں تمہاری رہنمائی کے لیے۔
جن لوگوں کے مقدر اچھے تھے، جن کے نصیب اچھے تھے، انہوں نے موافقت کی، دامن پکڑا، غلامی کی، جانثاری کی، اور دامن پکڑا تو ایسا پکڑا کہ جان کے ٹکڑے تو ہو گئے مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوڑا۔ مصائب ٹوٹے، طوفان کے پہاڑ بن کر ان کے سامنے آئے، تلخ سے تلخ وادیوں سے ان حضرات کو گزرنا پڑا، مگر کوئی تاریخ میں ثابت نہیں کر سکتا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی دیوانے نے دین کو چھوڑا۔ امیر تھا یا غریب تھا، مرد تھا یا عورت تھی، کوئی بھی تھا، اور کیوں نہ ہو، جب ان کے سامنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دکھ اٹھایا کرتے تھے، صحابہ کرام کی جان نکل جاتی تھی۔ مکہ مکرمہ ہے، اللہ پاک ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے، آمین کہہ دو۔ مسلمانوں کی تعداد بڑی کم ہے، بہت تھوڑی سی تعداد ہے، کفر زوروں پہ ہے، جہالت نے انگڑائیاں لے رکھی ہیں، اور وہ دار الندوہ میں بیٹھ کر مشورے کرتے ہیں کہ اس نبوت کے مشن کو ختم کیا جائے۔ قرآن کریم نے ان لوگوں کے مشوروں کو بھی نقل کر دیا، فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دو، ان کی تحریک ختم ہو جائے گی، ان کا مشن ختم ہو جائے گا۔ او یخرجوک، یا انہیں جلا وطن کر دو، دیش نکالا دے دو۔ او یقتلوک، سرے سے قتل کر ڈالو، نبوت کو دنیا میں سے بے نام و نشان بنا دو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم نے بھی تدبیر بنائی، تم نے بھی تجویز کی، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، تم نے بھی تجویز بنائی، تم نے بھی پروگرام بنایا، تم نے مشورے کیے میرے نبی کو ختم کرنے کے، تم ختم کرنے کے پروگرام بناؤ، میں حفاظت کا پروگرام بنائے بیٹھا ہوں۔ واللہ خیر الماکرین، پھر دیکھیں گے کس کی تجویز کارگر ہے، کون آگے نکلتا ہے۔ یہ مارنے کے درپے ہیں، یہ ختم کرنے کے درپے ہیں، یہ مٹانا چاہتے ہیں، اور اللہ کریم کے سامنے ادھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سجدے فرماتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی، اچانک میری آنکھ کھلی، آپ کا سر سجدے میں ہے، اتنے رو رو کر دعائیں کرتے ہیں، اس قدر آہذاری کی، اس قدر عاجزی فرمائی، آپ کا سانس گھٹنے لگا۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں کلیجے کو پکڑ کر بیٹھ گئی، کہیں آج میں بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی۔ دعائیں مانگتے ہیں میرے پروردگار میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو بخش دے۔ آواز آتی ہے او میرے کالی کملی والے، او محبوب رویا نہ کر، اتنا پریشان نہ ہوا کر۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ میرے محبوب جب تک آپ ان لوگوں میں موجود ہیں میں وعدہ کرتا ہوں ان کو کوئی عذاب نہ دوں گا،
ان کو ذلیل نہ کروں گا، ان کو برباد نہ کروں گا۔ اور میرے پروردگار موت تو برحق ہے، موت تو سب کی آئے گی، میں تو یہ وعدہ چاہتا ہوں میرے بعد کی آنے والی، میں جب پردہ کر جاؤں، جب میں رخصت ہو جاؤں، میرے بعد میں جو امت بچے اس کو بھی عذاب نہ دے۔ آواز آئی محبوب تیرے آنسو مجھ سے دیکھے نہیں جاتے، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ جو استغفار کرنے والے لوگ ہوں گے، جو مجھے منانے والے لوگ ہوں گے، جو معافی طلب کرنے والے لوگ ہوں گے، میرے محبوب میرا تو سے وعدہ ہے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں انہیں بھی برباد نہیں کروں گا۔ امت کے لیے رات دن دعائیں مانگی، رو رو کر دعائیں مانگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، جب عذاب کی آیت آتی اتنا سانس پھول جاتا، اس قدر گھبراہٹ آ جاتی، مجھے یوں آواز آتی جیسے ہنڈیاں کھول رہی ہو۔ نبی ساری ساری رات روئے، نبی کے قدموں پہ ورم آ گئے، ساری رات قرآن کی تلاوت کی۔ امت کی رات فلم میں گزرتی ہے، امت کی رات ٹیلی ویژن پہ گزرتی ہے، امت کی رات بدماشی میں کٹ رہی ہے، امت کی رات بدکاری میں کٹ رہی ہے، سفید داڑھی ہو گئی، قبر کی تیاری ہے، آج تک یہ نہ سوچا ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ جلا دینے والا عذاب تباہ کر دے گا۔ کون اس سیرت کو پڑھے؟ قرآن جو سیرت بیان کرتا ہے، کوئی کیا سیرت بیان کرے گا؟ صحابہ اکرام نے جن کی آنکھوں نے حضور کا حال دیکھا، تم نے کبھی اپنے نبی کا لباس نہ پوچھا، بٹن کی جگہ میرے آقا کے کرتے مبارک میں کانٹے چبھے ہوئے ہیں، آرام فرماتے ہیں گلے میں کرتا نہیں ہے۔ صحابی نے سوچا مجھ سے زیادہ کسی کو بھوک نہ ہوگی، پیغمبر کے سامنے جا کر کرتا اٹھا دیا، یا رسول اللہ ذرا دیکھو میرا کیا حال ہے، سیدھا نہیں ہو سکتا ہوں، پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا ہے، رحمت والے ہاتھوں سے کرتا اٹھایا اور صحابہ کی آنکھوں نے دیکھا ایک کے بجائے 2 پتھر بندھے ہوئے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے، اللہ اللہ، ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں تشریف لائے۔ ہر کوئی چاہتا ہے میرے دروازے پہ قیام ہو، مجھے یہ سعادت ملے، امام الانبیاء میرے مہمان بنے۔ مدینے میں پہنچے، سب نے تمناؤں کا اظہار کیا، اپنی خواہشات کا اظہار کیا، صحابہ رو رہے ہیں، اے کاش یہ دولت مجھے مل جائے۔ فرمایا چھوڑ دو، میری اونٹنی جہاں بیٹھ جائے گی میں وہیں ٹھہروں گا، میں وہیں کا مہمان بنوں گا۔ جن گھروں میں بسترے تھے، جن گھروں میں کھانے تھے، جن گھروں میں اہتمام تھا، انتظام تھا، اونٹنی چلتی گئی چلتی گئی چلتی گئی، ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئی۔ ابو ایوب انصاری کے گھر میں 3 دن کا پہلے سے فاقہ ہے۔ اور مسلمان تو آج مہمان بھی بڑے آدمی کا بن کے راضی ہے، بیٹی دینے کے لیے بڑے آدمی ڈھونڈتا پھرتا ہے، لڑکے کے لیے دلہن تلاش کرنے کے لیے بڑے آدمی ڈھونڈتا پھرتا ہے، رشتے ناتوں کے لیے بڑے بڑے تلاش کرتا ہے، ہر مقام پہ تیری پڑوں پہ نظر ہے، تو غریب پہ نظر ڈالنا چھوڑ گیا۔
مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مدینے میں قیام ہے، اللہ کے حکم سے قیام ہے۔ اللہ میاں نے ٹھہرایا، ابو ایوب انصاری کے مہمان بنایا، جس گھر میں 3 دن کا پہلے سے فاقہ موجود ہے۔ عرض کرنے لگا میرے آقا آپ اوپر قیام فرمائیں گے یا نیچے قیام فرمائیں گے؟ فرمایا ہمیں آنے جانے میں تکلیف ہوگی، ہم اوپر نہیں جاتے، ہم نیچے رہیں گے، بال بچوں کو اوپر لے جاؤ۔ نبی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بال بچوں سے اعتراض فرماتے ہیں اوپر چلے جاؤ، ہم نیچے ٹھہریں گے تاکہ پردہ کرانے میں بار بار ہمیں تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ اور نبی اپنے امتی کی بیوی کی عزت کو، آبرو کو کتنا عزیز رکھتا ہے، اور آج مسلمان جو ہے وہ سڑکوں پہ گھسیٹے پھرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کافی دنوں کی بات ہے، ایک آدمی مجھے ملا، میں نے اخبار، میں روز تو پڑھتا نہیں، اخبار کیا کریں گے، اور میں تمہیں کہتا ہوں یہ تمہارا اخبار پڑھ کر سکھ مسلمان بنے گا؟ یہ تمہارا اخبار پڑھ کر چوڑا چمار ہندوستان کا بنیا اور ہندو وہ اسلام لائے گا؟ میں ابھی 80 میں جب ہندوستان گیا، پٹیالے شہر میں ظہر کی نماز جب میں پڑھ کے نکلنے لگا، ایک عورت نے میرا یہاں سے ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی مولوی تو پاکستان سے آیا؟ میں نے کہا ہاں بہن پاکستان سے آیا ہوں۔ رو پڑی اور کہنے لگی وہ محمد ابن قاسم کب آئے گا؟ تم سارے مر گئے، سید کی بیٹی ہو، سکھ کے گھر میں 34 برس ہو گئے خنزیر کھاتے ہوئے، اور کب چھڑاؤ گے؟ کرنال شہر میں اڈے پہ کھڑے ہوئے ایک عورت نے پوچھ لیا تم پاکستان سے آئے ہو؟ میں نے کہا، رو پڑی، کہنے لگی وہ تمہارا اسلام قرآن کہاں گیا؟ ارے آج تم اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے، مسلمانوں کی بیٹیوں کی تو تم کب خبر لوگے؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم نیچے قیام کریں گے، تم اوپر چلے جاؤ۔ ابو ایوب انصاری اوپر تشریف لے گئے، دل میں خیال آیا نبی کا حکم ملا، میں اوپر آ گیا، ادب کے خلاف ہے میں اوپر بیٹھوں، میرے آقا نیچے ہے۔ تو نے تو نبی کا ادب کرنا بھی نہیں سیکھا، تو نبی کے ادب کی طرف بھی نہیں جاتا۔ ابو ایوب انصاری سے جا کے پوچھ لے، کوٹھے پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، کھڑا ہوا سوچ رہا ہے شش و پنج میں ہے، نیچے جاتا ہوں نبی کے حکم کے خلاف ہو جائے گا، اوپر بیٹھتا ہوں بے ادبی ہو جائے گی۔ علماء نے لکھا ہے ابو ایوب انصاری نے مدینے میں ساری رات منیرے پہ لٹک کے گزار دی۔ تمام رات ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ منیرے پہ لٹک کے رات پوری کر دیتا ہے۔ نیچے جاتا ہوں نبی کے حکم کے خلاف ہوگا، اوپر بیٹھتا ہوں بے ادبی ہوگی، ارے نہ بیٹھا نہ نیچے گیا، ساری رات لٹک کے گزار دی۔ آج ہم سوچنے پر مجبور ہیں کہ آخر ہم بے ادبوں کے ساتھ ہوگا کیا، بنے گا کیا؟ جن لوگوں نے ادب کیا ان کے مقدر جاگ اٹھے، ان لوگوں کو خداوند کریم نے دنیائی میں بخت لگائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، اطلاع دی گئی، خبر ملی کہ عیسائی سردار عیسائی بادشاہ 1.5 لاکھ کے قریب فوج لے کر مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو 50-60 آدمی دیے، جاؤ بادشاہ کی فوج کا اندازہ لگا کے آؤ، تخمینہ لگا کے آؤ، اسلحہ دیکھ کے آؤ، ان کی تعداد کا اندازہ لگاؤ وہ کتنے ہیں۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ چند صحابہ کرام کو ساتھ لے کر کے پہنچے. عیسائی بادشاہ کو پتا چلا، اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کہنے لگا کہ دیکھو جنگ اچھی چیز نہیں ہے، ہم سے صلح کر لو، ہم سے صلح کر لو. حضرت خالد فرمانے لگے صلح میں دیر کیا ہے، قول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھ، مسلمان بن جا، میرا بھائی بن جا، جنت کا حقدار بن جا، میرے نبی کا غلام بن جا، اللہ کی توحید کا ماننے والا بن جا، ابھی تمام باتوں میں صلح ہو جائے گی. وہ کہنے لگا بڑا جلدی کلمہ پڑھا ہے، جیسے میں اکیلا بیٹھا ہوں، تو نے میری فوج دیکھی ہے؟ 1.5-2 لاکھ فوج لے کے آیا ہوں، کھا جائے گی میری فوج تمہیں. کلمے پڑھا رہا ہے. حضرت خالد کو کہنے لگا تجھے پتا نہیں تو کس کے سامنے کھڑا ہے؟ فرمایا ہاں ایک عیسائی کافر کے سامنے کھڑا ہوں. وہ کہنے لگا ہے کوئی جلاد؟ فوراً تلوار لے کر حاضر ہو گئے. کہا اس گستاخ کی گردن کاٹ مارو. حضرت خالد کے ساتھ 2 آدمی اور تھے. انہوں نے یہ نہیں کہا ہے جی اجی ہم تو یوں ہی بات کر رہے تھے جی، اجی آپ برہم ہو گئے، اجی حضور آپ ناراض ہو گئے. حضرت خالد نے یہ نہیں فرمایا کہ باہر والوں کو اطلاع کر دو، وہ 50-60 آدمی تو ہمارے ساتھ مل جائے. 2 ساتھیوں کو فرمایا اب ایک دوسرے کی طرف مت دیکھنا، تلوار نکال لو، انشاءاللہ حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی. تین آدمی 1.5-2 لاکھ کے مقابلے میں ٹکرا گئے. یہ نہ سوچا کہ ہوگا کیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 ساتھی اور تمام کافروں کی فوج میں گھر گئے. جنگ شروع ہو گئی. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خام میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فرمایا ابو عبیدہ تو سویا ہوا ہے، میرا خالد گھیرے میں آ گیا. گھبرا کے اٹھے، شور مچایا، لوگوں جلدی کرو پہنچو، خالد گھیرے میں ہے. حضرت خالد کی بیوی ام تمیم سنتی ہے، کہنے لگی نہیں مجھے یقین نہیں آتا، میرا خالد گھیرے میں آنے والا نہیں، آ ہی نہیں سکتا. گھر میں کھڑی ہو کر چاروں طرف نظر مارتی ہے، دیکھتی کیا ہے؟ وہ ٹوپی جس میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک رکھے ہوئے تھے، وہ بھول آئے. ام تمیم کہتی ہے خالد تو ضرور گھیرے میں آ گیا، تیری ٹوپی یہاں رہ گئی. ام تمیم نے ٹوپی لے کر کے شور نہیں مچایا، کپڑے نہیں پھاڑے، چہرہ نہیں نوچا، ابو عبیدہ کے پاس نہیں آئی، بغل میں ٹوپی دبائی، برقع اوڑھا، گھوڑے پہ سوار ہوئی، تلوار لے کر گھوڑے کو سرپٹ چھوڑ دیا. صحابہ دیکھ رہے تھے، ارے یہ کون ہے؟ یہ کوئی جاسوس معلوم ہوتا ہے، اسے پکڑو. صحابہ نے گھوڑے دوڑائے، گھیرے میں لے لیا، پوچھا برقع پوش تو کون ہے؟ کہنے لگی نہ چھیڑو، خالد کی بیوی ام تمیم ہوں. تو کہاں چلی ہے؟ کہنے لگی میرا خالد گھیرے میں آ گیا، ٹوپی گھر پہ بھول گیا، وہ پہنچانے چلی ہوں، ہمیں دے دے ہم پہنچا دیں گے، تو عورت ذات ہے. کہنے لگی خالد کی جو قدر میں جانوں تم نہیں جانتے. جان دے دوں گی مگر ٹوپی کسی کو نہ دوں گی. نکل پڑی، آ کے دیکھا تلواریں چل رہی ہیں، گاجر مولی کی طرح آدمی کٹ رہے ہیں. حضرت خالد بن ولید بیچ میں ہے. ام تمیم نے تلوار نکال کر چلانی شروع کر دی، گاجر کی طرح لوگوں کو کاٹ مارا. خود حضرت خالد کہتے ہیں او میرے ساتھیوں، اس نوجوان کو
پہچانو، اس برقع پوش کو پہچانو، اس نقاب پوش کو پہچانو، یہ کون ہے؟ جب سامنے گئی نقاب اٹھا کے کہنے لگی خالد تیری بیوی ام تمیم ہوں، یہ ٹوپی بھول آئے ہو پہنچانے آئی ہوں۔ اور کراچی کے مسلمانوں تم نے کبھی سوچا نہیں خالد کے سر پہ نبی کی ٹوپی نہیں، جس میں نبی کے بال رکھے ہوئے تھے وہ گھیرے میں آ گئے۔ آج تیرے پاس قرآن نہیں، تو گھیرے میں ہے۔ وہ ٹوپی گھر پہ بھول آیا تھا، تو قرآن کو مسجد میں قید کر کے آیا، آج تو کفر کے لرزے میں پھنسا ہوا ہے، تو گھیرے میں ہے، تجھے کوئی نہیں نکال سکتا اللہ کے قرآن کے سوا۔ تم کتنی عسکری طاقت بڑھاؤ، تم تعداد بڑھا لو، تم چھوٹے بڑے زور لگاؤ، کتنی تم کوشش کرو، خدا کی قسم جب تک تم اللہ کا قرآن لے کر کے نہیں بیٹھتے اس وقت تک تمہارا گھیرا نہیں ٹوٹ سکتا۔ تم نے اللہ کے قرآن کو مسجد میں قید کر دیا۔ نہ اس کو عوام صدر میں جگہ دی، نہ مارکیٹ میں جگہ دی، نہ محلے میں جگہ دی، نہ برادری میں جگہ دی، نہ خاندان میں کوئی جگہ دی۔ تمام کو اکٹھا کر لو گے، اللہ کے قرآن کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ کون پوچھے؟ حضرت خالد تو صرف ٹوپی بھول کر آئے تھے، ہم نے قرآن ہی بھلا دیا، نبی کی سیرت کا آئینہ بھلا دیا۔ خدا کی قسم نبی نے امانت تمہارے سپرد کی ہے، میدان حشر برپا ہوگا اور اللہ کا پیغمبر کھڑا ہو کر تم سے مطالبہ کرے گا، لاؤ میری امانت کہاں ہے؟ کچھ لوگ کہیں گے اور جی ہم تو عشق کی وجہ سے ایسا کر بیٹھتے ہیں، محبت میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا قرآن کہاں رہ گیا، محبت میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا قرآن رہ کہاں گیا۔ اور تجھے کیسی محبت ہے، تجھے کیسا عشق ہے کہ تجھے آج تک پتہ نہیں چلا۔ عشق تو صحابہ کرام کو تھا۔ مدینہ منورہ ہے، اللہ پاک ہر مسلمان کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے۔ خدا کی قسم مدینے کی ہوا میں جو خوشبو ہے تمہاری وہ کستوری میں نہیں ہو سکتی، وہ مشک میں نہیں ہو سکتی، وہ عنبر میں نہیں ہو سکتی، وہ زعفران میں نہیں ہو سکتی۔ ارے مدینے کی ہوا میں جو خوشبو ہے جو گنبد خضرا سے ٹکرا کر آتی ہے اس ہوا میں خوشبو بھی نرالی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے تو کسی سے پوچھتے نہیں پھرتے تھے، بلکہ مدینے کی ہوا بتاتی تھی ادھر آؤ حضور، ادھر تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ میں ایک جنگ کی تیاری فرمائی، صحابہ اکرام کا لشکر تیار فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جمعے کا دن ہے، صبح کا وقت ہے، لشکر کو ساتھ لے کر کے تشریف لے گئے، 2-3 میل تک رخصت فرمانے کے لیے گئے، دعا کر کے واپس آ گئے، اللہ تمہیں کامیاب فرمائے۔ صحابی ہے حضور اکرم، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آؤ عشق کی بات تمہیں بتاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کے وقت فرما دیا، توجہ کرنا، لشکر کو رخصت کرتے وقت فرما دیا، اور میرے دیوانوں اور پروانوں اور میرے جانثاروں بات سنو، پہلے جھنڈا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دینا، پھر جھنڈا عبداللہ بن روا کے ہاتھ میں دینا، پھر جھنڈا اسامہ بن زید کے ہاتھ میں دینا۔ حضور کے کلام کی مراد کو اگر صحابہ نہیں جانتے تو کون جانتا ہے؟ سمجھ گئے صحابہ کہ جعفر طیار شہید ہوں گے، یہ جو حضور نے فرمایا پھر اس کو دینا، پھر اس کو دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی، فرمان کی، ارشاد کی مراد اور منشا غرض و غائب صحابہ سمجھ گئے کہ جعفر طیار شہید ہوں گے، اور پھر عبداللہ بن روا بھی شہید ہوں گے، اور اسامہ بن زید بچ کے آئیں گے۔ صحابہ کا تجربہ تھا حضور کے کلام کو سمجھنے کے لیے۔ عبداللہ ابن روا رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ تسلی تو میری ہو گئی
کہ میں شہید ہوں گا، اس جنگ میں واپس نہیں آؤں گا، مگر چلو جمعے کا دن ہے، سواری میری بڑی تیز ہے، میں آخری جمعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کیوں نہ پڑھوں اور جمعہ پڑھ کے جاؤں گا، ایک مرتبہ اور اپنے آقا کا دیدار کروں گا۔ واپس مدینے میں آئے، گھر نہ گئے، بیوی بچوں میں نہ گئے، باغ و بہار میں نہ گئے، فصل باڑی میں نہیں گئے، لوگوں میں نہیں گئے، سیدھے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ جمعے کی نماز کے بعد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا۔ حضور نے فرمایا عبداللہ میں نے تو تجھے صبح رخصت کیا تھا لشکر کے ساتھ، تجھے صبح روانہ کر دیا تھا، تو چلا گیا تھا فوج کے ساتھ۔ عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ کے فرمان سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ میں شہید ہو جاؤں گا، میرا یہ آخری جنگ ہے، یہ آخری جہاد ہے۔ میرے دل میں ایک بات آئی، آج جمعے کا دن ہے، اپنے آقا کے پیچھے جمعہ بھی پڑھوں، آخری جمعہ پڑھوں اور آخری دیدار کر کے جاؤں۔ اب تھوڑے سے مجھے آپ بول کے بتائیں عبداللہ ابن رواح کا یہ عشق ہے کہ نہیں؟ کوئی ڈر کی بات نہیں، کوئی خوف کی بات نہیں، بیوی بچوں کی محبت نے نہیں کھینچا، باغوں کو دیکھنے نہیں گیا، بچوں سے ملاقات کے لیے نہیں گیا، ارے حضور کا عشق ہے، کہتا آخری جمعہ، آخری دیدار، آخری ملاقات۔ اور عرض کیا میرے آقا میں اپنے ساتھیوں کو جا ملوں گا، میری سواری بڑی تیز ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور سرخ ہو گیا، فرمایا عبداللہ تو ساتھیوں کو نہیں مل سکتا، نہیں مل سکتا، جب تیرے ساتھی جنت میں جائیں گے 500 سال بعد میں بہشت میں جا سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے چاہے تم عشق کے تحت آئے، محبت کی وجہ سے آئے، جذبے کی وجہ سے آئے، جمعے کے لیے آئے، میرے دیدار کے لیے آئے، میری ملاقات کے لیے آئے، جب میں نے رخصت کر دیا تھا میرے حکم میں تاخیر کیوں کی؟ پتہ چلا عشق بھی وہ مقبول ہے جو حضور کی غلامی کے اندر اندر ہو۔ غلامی سے باہر جو عشق ہے وہ عشق نہیں، وہ فریب ہے، وہ دجل ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، نام دیکھو، شکل دیکھو، نام ہوگا عاشق رسول اور شکل دیکھو تو خدا کی قسم بالکل ایسا معلوم ہوگا جیسے اندرا کا بھتیجا ہو۔ پہچان نہیں سکے گا آدمی۔ کیا کر سکتا ہے آدمی شکل میں؟ صورت نہیں، سیرت نہیں، لباس نہیں، اخلاق نہیں، کردار نہیں، تمام چیزوں کا تختہ نکال کے رکھ دیا ہے۔ اور آج قوم اسی وجہ سے مصیبتوں سے دوچار ہے، وہ نرغے میں پھنسی ہوئی ہے، وہ نکل نہیں سکتی، وہ سہارا ڈھونڈ رہی ہے مادی قوت کا۔ حضور ناراض ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی کہتے ہیں میں چاہتا تھا زمین پھٹ جائے، مجھے لقمہ بنا کر نگل جائے۔ صحابی کہتا ہے مجھے زندگی تلخ لگنے لگی، ہائے میرے آقا مجھ سے ناراض کیوں ہو گئے؟ عبداللہ ابن رواح تشریف لے گئے، گھر پھر بھی نہیں گئے، بال بچوں میں پھر بھی نہ گئے، اور جا کر کے جہاد میں شریک ہو گئے۔ 3 دن گزر گئے، کوئی چیز حلق میں نہ گئی، کمر سیدھی نہیں ہو سکتی تھی، جنگ سخت تھا، لڑائی شدید تھی، تلواریں چل رہی تھی۔ عبداللہ بن رواح فرماتے ہیں مجھے بھوک لگی، سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، مجھے یاد آیا میرے تھیلے میں گوشت کے خشک ٹکڑے موجود ہیں، میں ان کو منہ میں لے کر ذرا چوسنے لگا، مجھے مدینے کا باغ یاد آیا، مجھے بیوی یاد آئی، مجھے اولاد یاد آئی۔ اے
نبی کے دیوانے کا طرز زندگی دیکھ. صحابی کہتا ہے میں نے انگلی حلق میں ڈال کر وہ بوٹی باہر نکال دی. کہا اچھا میں تجھے کچھ کھانے کے لیے دینے لگا ہوں تو یہاں بیٹھ کر گھر یاد آیا. کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگی اور میری بیوی اور تمہیں طلاق ہو, اور میرے باغ بہار جاؤ, اسلام کے لیے وقف ہو تم, آج کے بعد میرے نہیں. کسی نے پوچھا کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا ہاں نقشہ سامنے کیوں آیا, آخری وقت میں دنیا کا نقشہ میری آنکھوں میں کیوں کھینچا. صحابی نے اپنے دل میں تصور بھی لانا اچھا نہ سمجھا, میری عاقبت خراب نہ ہو جائے, میری آخرت نہ بگڑ جائے. عبداللہ بن روا تلوار لے کر کھڑے ہو گئے. کسی نے لکھا 3 دن کا, بعض نے لکھا 5 دن کا بھوکا صحابی ٹکڑے ہو گیا. یہ تھا عشق جسے عشق کہا جاتا ہے. لیکن حضور کی اندازہ لگاؤ, حکم میں تاخیر کی وجہ سے 500 سال بعد کو بہشت میں جا سکے گا, اور جنہوں نے حضور کے احکام کو سرے سے ٹھکرا دیا, سرے سے ماننا ہی نہیں, انکار کر دیا, اب یہ فیصلہ تم کرو, اب یہ فتویٰ تم دو کہ وہ جنت میں کب جائیں گے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں نے حد کر دی, پروانوں نے حد کر دی. جس صورت سے بھی ان کو لگایا گیا اسی صورت سے وہ آگے بڑھتے رہے. فاروق اعظم کی حکومت ہے, سب کا رضی اللہ تعالی عنہ. مصر کے علاقے میں کافروں نے ایک سازش بنائی, لڑکیوں کو ہار و سنگار کر کے کوٹھے پہ کھڑا کر دیا. پروگرام مسلمانوں کو پہلے معلوم ہو گیا کہ مسلمان فوج کے کلچر کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, مسلمان کے اخلاق و کردار کو برباد کرنا چاہتے ہیں. فاروق اعظم کو خط لکھا, اور راستہ کوئی نہیں فوج کے گزرنے کا, ایک ہی راستہ ہے, اور اس راستے کو خراب کر دیا گیا. اس راستے میں کانٹے بچھا دیے گئے, حسن کی دولت بکھیر دی گئی تاکہ مسلمانوں کا دل خراب ہو. ارے یہ کافر کا بھی عقیدہ ہے کہ اگر مسلمان کا پاؤں پھسل گیا پھر یہ جہنم سے اڑے نہیں ٹھہرتا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کا جواب دیا اور صاف صاف لکھ دیا, کوئی پریشانی کی بات نہیں, ساری فوج کو اکٹھا کر کے قرآن کی آیت سنا دو. ساری فوج کو اکٹھا کر کے قرآن سناؤ. چنانچہ کمانڈر نے, سپہ سالار نے فوج کو اکٹھا کیا اور قرآن کریم سنا دیا. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يغضوا من أبصاركم ويحفظوا فروجكم ذلكم أزكى لكم إن الله خبير بما يصنعون. مسلمانوں, اپنی نظروں کی حفاظت کرو, اپنی ایمان کی حفاظت کرو. اگر تم کنکھی آنکھوں سے بھی دیکھو گے خدا تمہاری ساتھ ہے, وہ تمہاری تمام حرکتوں کو دیکھتا ہے. بس ایک قرآن کی آیت سنائی, سبینہ نہیں ہوا تھا, سارا قرآن نہیں سنایا, ایک آیت سنائی ہے مسلمان فوج کو, اور پھر حکم دیا گزرو اسی علاقے سے جہاں یہ تمام سازش کی گئی ہے. صحابہ گزر رہے ہیں, تابعین مسلمان گزر رہے ہیں, تالیاں بجتی ہیں, ڈانس ہوتا ہے, جھنکار ہے, گانا بجانا ہے, تمام مسلمان گزر گئے. لڑکیاں کہنے لگی آئے اور جانے والوں تم سارے اندھے تو نہیں, اس حسن کو کوئی تو دیکھو. سر اٹھاتے نہیں. ایک مسلمان سپاہی گزرتا گزرتا کہنے لگا کوئی کیسے دیکھے گا, سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کے آئے ہیں, سارے قرآن پاک سن کے آئے ہیں, یہ دیکھیں گے کیسے. لڑکیاں کہنے لگی وہ قرآن کیسا ہے, اس میں کتنی قوت ہے, اس میں کتنی طاقت ہے, اس میں کتنی استعداد ہے, اس میں کتنی پاور ہے جو ایسے حسن کے نظارے سے روک دے, جو ایسا حسن نہ دیکھنے دے. اور کہنے لگے اور جانے والوں یوں نہ جاؤ, وہ قرآن کریم ہمیں بھی سناتے جاؤ.
قرآن. ایک مسلمان سپاہی چلتا بھی جاتا ہے، قرآن بھی پڑھتا جاتا ہے. تاریخ شاہد ہے، عیسائیوں کی بیٹیاں تھی، یہودیوں کی لڑکیاں تھی، کافروں کی بیٹیاں تھی. ارے تڑپ ہو تو تڑپ کر نیچے چھلانگ لگائی. اور جانے والوں چھوڑ کے نہ جاؤ، ہمیں بھی یہ قرآن سناؤ اور ہمیں بھی اللہ کے بندے بناؤ. ایک آیت سن کر اتنا عمل کیا، جن کو سازش بنایا تھا وہ تمام لڑکیاں مسلمان ہو کر مجاہدین کے ساتھ ساتھ جاتی ہیں. آج سارا قرآن ہمارے سامنے ہے. اور قرآن بھی کیسا، جب کوئی مر جائے قرآن ختم کرنا. بھائی قرآن ختم کرنا، بھلا قرآن شریف کوئی 2-3 ورقوں کا جو ختم کرنا ہے. 4-5 آدمی بیٹھ جاتے ہیں، ورق گردانی کی، پلٹ دی الٹ دی پلٹ دی الٹ دی. جب اندازہ ہوا نا کہ کھانا تیار ہو گیا، انہوں نے کہا صاحب قرآن بھی ختم ہو گیا ہے. ہمارے یہاں ایک مولانا ہے، لوگ ان کو بہت کہتے ہیں کہ قرآن ختم کرو. میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا حضرت جی آپ تو دن رات قرآن پڑھتے ہوں گے. انہوں نے کہا کیوں؟ ہم نے کہا سارے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، دادی مر گئی قرآن پڑھنا، ماسی مر گئی قرآن پڑھنا، پھوپھی فوت ہو گئی قرآن پڑھنا. کہنے لگے میں ان کی بات کا نوکر ہوں، 3 دفعہ کل پڑھتا ہوں. بڑی بات کی اس نے کہ دکان یہ سنبھالے، مکان یہ سنبھالے، کار ان کی، بینک بیلنس ان کا، تمام چیزیں ان کی. ساری رات بیٹھ کر قرآن میں پڑھوں کیوں؟ ہر کوئی اپنی کمائی میں لگا ہوا ہے. جو لوگ ملتان جاتے ہیں انہیں پتا ہے کہ چوک بازار ملتان کا سب سے بڑا بازار ہے. ایک روز گزرتے گزرتے ایک آدمی آیا اور بڑے مرے دل سے السلام علیکم. میں نے کہا جی وعلیکم السلام. حضور میرے لیے بھی کوئی دعا کرو، کاروبار بالکل نہیں رہا، ٹھنڈا کاروبار ہے. وہ شکر ہے میں نے پوچھ لیا، ورنہ مولویوں کی تو عادت ہوتی ہے اللہ برکت دے جی اللہ برکت دے. اور میں نے پوچھ لیا تیرا کاروبار کیا ہے؟ کہنے لگا کفن بیچتا ہوں. اور بدبخت میں نے کہا کاروبار بدل لے، لوگ مرے تو تیرا دھندا چلے. اس لیے لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ مولویوں کو شادیوں میں دیا کرو تاکہ یہ دعا کرے یا اللہ ایک ایک کی 4 شادیاں ہوں. اب مرے بغیر تم رسید نہیں دیتے، جب تک مرو گے نہیں مولوی کا گھر میں داخلہ بند. کیا کرے مولوی بیچارہ، کدھر جائے؟ سب کی بات یہ ہے. ایک دوست کے جنازے کے ساتھ قبرستان گیا، وہ قبر کھودنے والے بھی پہچانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی؟ لگا حال کیا ہے؟ آج 5ویں دن ایک مردہ لے کے آئے ہو، کم سے کم ہمارے لیے بھی دعا کر، ایک مردہ تو روز کہا جایا کرے. عقل کرو. شادی میں تو قرآن کو جگہ نہیں دیتا، بنگلے میں، کوٹھی میں، فلیٹ میں، کاروبار میں، دکان میں خدا کے قرآن کو جگہ نہیں دیتا. خدا کی قسم ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے مر جائے اپنی قبر سے قرآن پڑھتا ہوا اٹھے گا، اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی. اہل محشر کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں؟ قیامت کا دن ہے، سخت دن ہے، بڑی پریشانی کا دن ہے، لوگ اپنے پسینوں میں غرق ہیں، اس کے یہاں سے خوشبو آ رہی ہے، یہ کون ہے؟ جواب ملے گا تو گالی بکتا مرا تھا، تو گانے گاتا ہوا مرا، تو گیت سنتے ہوئے مرا، تیرے دماغ میں کنجری بسی ہوئی تھی، تیرے دل میں بدماش عورت بسی ہوئی تھی جب تو مرا. اور یہ وہ ہے جب موت آئی تو میرا قرآن پڑھ رہا تھا. آج بھی قرآن پڑھتا ہوا اٹھا ہے. اس لیے اس کے منہ سے برکت، قرآن کی برکت سے خوشبو آتی ہے. تم نے برکتوں کو جانتے، یہ بسوں میں دیکھو، ٹیکسیوں میں دیکھو، عقیدہ دیکھ، ایک تصویر لٹکی ہوئی ہے، یہ کس کی ہے؟ فلانے بابا کی ہے، سیون شریف والے بابا کی ہے، پاک پٹن والے. اور یہ بابے تھے یا بابن تھی؟ یہ عورتیں تھوڑی ہی تھی. کچھ تو عقل کر.
توہین کرتے ہو. تیری موٹر کو، کار کو، ویگن کو، بس کو یہ بابا بچائے گا، خدا نہیں بچا سکتا. اسی لیے دھکے کھا رہے ہو کہ تمہارا خدا ریٹائر ہو گیا. اور جب خدا کا دروازہ آدمی چھوڑتا ہے اس کی عقل ماری جاتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ عورت کا معاملہ ہے یا مرد کا معاملہ ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ مسلمان اگر نبی کی سیرت کو سنتا ہے یا جانتا ہے اور مانتا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ مسلمان کو کچھ زیر کر سکے. وہی خالد بن ولید ہیں سب قید رضی اللہ تعالی عنہ. ایک دوسرا موقع آیا، کافر اپنی فوج کو لے کے آیا، بہت بڑا لشکر ہے، بہت بڑا لشکر ہے. کہنے لگا خالد چلا جا، بھاگ جا ورنہ بوٹیاں اڑا دی جائیں گی تیری. کہنے لگا ہاں ہاں تیرے جیسے کئی دیکھے بوٹیاں اڑانے والے، کیا بات ہے. اس نے کہا خالد میں وہ زہر لے کے آیا ہوں کہ اگر تلوار بجھا کر کے مار دی تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، بھسم ہو جائے گا، جل کر خاک ہو جائے گا. فرمایا کوئی بات نہیں، وہ زہر مجھے دکھا. وہ کافر نے، عیسائی سردار نے وہ شیشی نکال کر حضرت خالد کے حوالے کر دی. حضرت خالد نے اللہ کا نام لیا اور لے کر اتنا سخت قسم کا زہر جس میں نامعلوم کیا کیا چیز ڈالی ہوئی تھی، 2 قطرے زمین پہ ٹپکائے، زمین میں آگ لگ اٹھی، زمین میں آگ لگ گئی. خالد کا ایمان دیکھو، نبی کے دیوانے کا ایمان دیکھو، اور نبی کا صحابی ہے، نبی کا جانثار ہے، نبی کا غلام ہے. ہاتھ سے شیشی لی اور بسم اللہ کر کے تمام شیشی کو پی کر خالد سامنے کھڑے ہیں. فرمانے لگے دیکھ تیرے سامنے آرام سے کھڑا ہوں. کہنے لگا کہ تم تو کچھ بھی نہیں، تمہیں تو یہ زہر کچھ نہیں کہتا، تم کیا کھاتے ہو، تم کیا پیتے ہو، تمہارا کیا مطلب ہے، اور جاؤ اپنے خیمے میں تمہارے پاس آؤں گا. عیسائی سردار گیا، خالد کو کہنے لگا وہ کشتہ کھلا، وہ دوا پلا جس کو زہر کچھ نہ کہے، تلواریں نہ ڈرائیں، تیر نہ ڈرائیں، مرنے سے نہ ڈرے. فرمایا غسل کر، غسل کیا. فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھایا. عیسائی کلمہ پڑھ کے کہنے لگا خدا کی قسم اب وہی جذبہ، وہی ہمت، وہ قوت میرے اندر آ گئی. تم ٹھہرو، اب اس ساری فوج سے میں اکیلا ٹکراؤں گا. چنانچہ وہ ٹکرا گیا اور شہید ہو گیا. تو ایسی صورت میں جبکہ عقائد کا میدان ہمارا یہ ہو اور عمل کا میدان ہمارا یہ ہو اور کردار کی صورت یہ ہو تو بات کیسے بنے؟ اللہ میاں جانتا تھا کہ نبی کی آمد کی خوشی میں نامعلوم ناچیں گے، ڈانس کریں گے، ڈھول بجائیں گے، کیا کیا خرافات کریں گے. اللہ میاں نے اسی دن میں حضور کی وفات رکھ دی. فرمایا اگر خوشی آئے اچھلو مت، غم آئے تو تباہ نہ ہو جاؤ. وہی دن خوشی کا اور وہی دن غمی کا. تجھے غم کا کیا پتا؟ تیرا بیٹا مر جائے تجھے غم کا پتا، تیری بیگم مر جائے تجھے غم کا پتا، تیرا جوان کڑیل بھائی مر جائے تجھے غم کا پتا. تو نے ماں کا صدمہ دیکھا ہوگا، تم نے ماں باپ کا صدمہ دیکھا ہوگا، تم نے بیٹے کی موت کا صدمہ دیکھا ہوگا. خدا کی قسم جاؤ بلال سے جا کے پوچھو جب حضور رخصت ہوئے تیرا کیا حال بنا تھا. تو کیا جانے کہ صحابہ کرام پہ اس دن کیا بیتی. حجۃ الوداع کے زمانے سے لے کر 12 ربیع الاول تک محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے. اگر اتنے دنوں آج کوئی بیمار پڑ جائے، مولویوں سے موت کی دعا کرانے لوگ مسجدوں میں پہنچ جاتے ہیں، جی ذرا دعا کر دینا یا ادھر ہو یا ادھر ہو. بلکہ وہ ایک بات سنی تھی کہ ایک آدمی کا والد بیمار تھا، اس کا بیٹا مردہ نہانے والے کے پاس گیا. اس نے کہا ذرا چلو ابا جی کو غسل دینا ہے. کہ بھائی کب فوت ہوا؟ انہوں نے کہا جی آپ جائیں گے، پانی گرم کریں گے، کفن تیار کریں گے، انشاءاللہ اتنا مریض آئیں گے اور کیا ہے. پیش کی تیاری ہوتی ہے. یہ صحابہ تھے جنہوں نے جان کے قیمے بنوا کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا.
ان کی نظروں کے سامنے ان کے بچوں کو نیزوں کی نوک پہ لٹکا کر تڑپا کر مارا گیا، مگر کسی صحابی نے ایمان کا دامن نہ چھوڑا۔ آخری وقت ہے، مرض الموت ہے، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین کو جمع فرمایا، فرمایا اے ام حبیبہ، اے زینب، اے حفصہ، تمام کی تمام بخوشی اجازت دو میں اپنی بیماری کے دل ایسا صدیقہ کے حجرے میں گزار لوں۔ وہ کس طریقے سے اجازت مانگتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو ساری زندگی اجازت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، گویا بیماری کے دن بھی گزارنے تھے، اور ایسا صدیقہ کے حجرے کو قیامت تک کے لیے بہت بڑا مقام دینا تھا۔ بنیاد پڑ رہی ہے گنبد خضرا کی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، آخری وقت تھا، پسینے آئے، گھبراہٹ طاری ہوئی، فرمایا میری عائشہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ لے آ، میں سمجھی پانی پیئیں گے، میرے محبوب کو پیاس لگی ہوگی، میرے محبوب کو گرمی لگی ہوگی۔ میں پانی کا پیالہ لے کر حاضر خدمت ہوئی، اشارہ کر کے فرمایا یہاں رکھ دے، میں نے رکھ دیا۔ رحمت والا ہاتھ پانی میں بھگو کر اپنے منہ پہ چھینٹے مارنے شروع فرما دیے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میرا جگر پھٹنے لگا، اور میرے محبوب کیا بنی، یہ گھبراہٹ کیسی، یہ پریشانی کیسی؟ فرمایا میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی ہے۔ آخری وقت ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی پاس بیٹھی ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی پاس بیٹھی ہیں۔ ارے گالی دینا بڑا آسان ہے، عائشہ صدیقہ سے جا کے پوچھ کہ اس دن تیرا کیا حال بنا جب امام الانبیاء رخصت ہوئے تھے۔ صحابہ دیوانے ہو گئے، صحابہ جنگلوں کو نکل گئے، اور فاروق جیسے کہنے لگے جو کہے گا حضور کی وفات ہو گئی کہ تلوار سے گردن اڑا دوں گا۔ بلال کا کیا بنا، سہیل کا کیا بنا، سلمان فارسی کا کیا بنا؟ ارے جن بچوں کے سر پہ یتیمی کی وجہ سے ہاتھ پھیرا کرتے تھے وہ بچے روئے، مدینے کی عورتیں روئی، مدینے کے بیمار روئے، آج ہم یتیم ہو گئے۔ تو 12 ربیع الاول مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، حضور کی رخصتی کا دن ہے، اور خداوند عالم نے اس لیے یہ دن رکھا کہ لوگ اچھلنا نہ شروع کر دیں، لوگ بے حد متاثر نہ ہو جائیں۔ اس لیے یہ وہ غم ہے کہ مسلمان کے اندر سے تو نکلنا ہی نہیں چاہیے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو کہتے ہو کہ جی غم کرنا چاہیے، غم کرنا چاہیے، اور حضور کی وفات کی خوشی کرنی چاہیے۔ امام الانبیاء دنیا سے گئے، تیرا نبی سے اگر تعلق ہوتا، تجھے نبی سے محبت ہوتی، انس ہوتا، خدا کی قسم اس دن تو رونے کا دن تھا۔ اس لیے سیرت نے تمام چیزیں ہمیں بتلائیں، اور ساری چیز ہمارے سامنے آ گئی۔ جن لوگوں نے کھیل بنایا، تماشا بنایا دین کو، نبی کی سیرت کو، کیا ہے وہ لوگ؟ ہمیں ان لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ خدا کی قسم یہ لوگ تھے جنہوں نے گنبد خضرا پہ بیٹھ کر ایک ایک چھٹاک مصری کی دال کا پانی 11 آدمیوں نے پی کر کے زندگی گزاری۔ نبی کے روزے پہ بیٹھ کر حدیث کا درس ہم نے دیا، نبی کی مسجد کی امامت ہم نے کی، نبی کے شہر کی گورنری ہم نے کی، نبی کی گلیوں میں جھاڑو ہم نے دی، نبی کے شہر کے دفن کو ہم نے تسلیم کیا۔ ہم دعائیں کرتے ہیں، جاؤ شیخ الحدیث مقدسہ کو دیکھو، 20 برس گزر گئے، آج تک گنبد خضرا کے پڑوس میں دفن ہونے کے لیے منتظر بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اکابرین علماء دیوبند، قاری فتح صاحب جیسا مقدس نابینا بزرگ
حضور کے دروازے پہ پڑا ہے، یہاں دفن ہوں گا، یہاں آقا کے قدموں میں جان دوں گا۔ تو یہی کلی کھڑکاتا پھرتا رہی ہو، بڑا